علماء کرام مولانا وستانوی صاحب، آچاریہ جی محترم، جمعیت علماء ہند کے ورکرز اور دور و دراز سے آئے ہوئے مہمان، خود اس شہر کے رہنے والے معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل تہذیب الافکار پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی علم کو، اپنی مال و دولت کو قرآن کی خدمت میں لگا دیا ہے، جن سے میری مراد خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب۔ آئیے آج حضرت والا کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کی پیدائش 1 جون 1950 کو کوساڑی سورت گجرات میں ہوئی۔ ان کے آبا و اجداد نے 1952 یا 1953 میں کوساڑی سے منتقل ہو کر وستان میں بود و باش اختیار کر لی تھی۔ اسی وجہ سے وستان کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب نے قرآن مجید اپنے وطن کوساڑی میں ہی مدرسہ قوت الاسلام میں رہ کر پڑھا۔ اس کے بعد اپنے نانیہال ہتھورن سورت اور مدرسہ شمس العلوم بروڈا میں بھی ابتدائی کتاب مختلف اساتذہ کرام سے پڑھی۔ 1964 میں گجرات کے مشہور و معروف مدرسہ فلاح دارین ترکیسر میں داخل ہوئے اور مسلسل 8 سال رہ کر 1982 کے اوائل میں سند فراغت حاصل کی۔ ان کے اساتذہ فلاح دارین ترکیسر میں حضرت مولانا احمد بیمات صاحب، حضرت مولانا عبداللہ کاپودوری صاحب، حضرت مولانا شبیر علی افغانی اور حضرت مولانا ذوالفقار علیہ الرحمہ جیسے نامور علماء شامل ہے۔ فلاح دارین سے فراغت کے بعد مزید علمی پیاس بجھانے کے لیے 1982 کے اواخر میں مظاہر علوم سہارنپور چلے گئے اور وہاں حضرت شیخ الاسلام و شیخ الحدیث و امیر المؤمنین حضرت مولانا شیخ محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح البخاری اور دیگر اساتذہ دور حدیث سے دور حدیث تک کی کتابیں پڑھ کر 1973 میں فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد قسمہ بوڈھان سورت ضلع کے گاؤں میں انہوں نے 10 دن پڑھا۔ اس کے بعد 1973 کے اواخر میں دارالعلوم کنتھاریا بھروچ چلے گئے اور وہاں فارسی سے لے کر متوسطات کی مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھی۔ زمانہ قیام کنتھاریا میں ہی 1980 میں جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کی بنیاد ڈالی، جس کی ابتدا مکرانی فلی محلہ سے کی گئی۔ ابتدا میں ان کا قیام کنتھاریا میں ہی رہا۔ اس دوران مولانا یعقوب صاحب خانپوری ناظم مکاتب و ناظم تعمیرات اور ان کے برادر حضرت حافظ محمد اسحاق صاحب نائب محتمم نظامت سنبھالتے رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں رہتے ہوئے مکمل نظم و ضبط میں دشوار ہوگا تو پھر استعفیٰ دے کر مستقل عقل کنواں تشریف لے آئے، جب سے اب تک رئیس الجامعہ کے عہدے پر فائز ہے۔ 1419 ہجری مطابق 1998 میں ان کو مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کا رکن بنا دیا گیا اور حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مجلس شورا دارالعلوم دیوبند کے اجلاس منعقدہ 5 صفر المظفر 1432 ہجری مطابق 10-11 جنوری 2011 میں ان کو عہدہ اہتمام کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہ 21 شعبان
1432 ہجری مطابق 23 جولائی 2011 تک اس منصب پر فائز رہے۔ اسی طرح سفر سے شعبان 1432 ہجری جنوری تا جولائی 2011 تک کل 7 ماہ وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے۔ تو یہ ہے حضرت والا کے کچھ حالات زندگی۔ حضرت والا نے یعنی میری مراد جناب غلام محمد وستانوی صاحب اپنی پوری زندگی کو جو ہے قرآن و حدیث کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت والا اپنے زندگی میں اپنی موجودگی میں جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کی بنیاد کو ڈال کر عالم اسلام کے پر بڑا احسان کیا ہے۔ جس وقت حضرت بنیاد ڈالے تھے اس وقت ایک استاذ اور 6 بچے شاید بتائے جاتے ہیں، لیکن ابھی اسی ادارہ کے اندر 16,000 بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے حضرت والا پر۔ ہم اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کا سایہ دیر تک قائم اور دائم فرمائے، اور اسی طریقے کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم علماء دیوبند اور علماء کرام کے حالات زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو اسی طریقے سے دیکھتے رہیں، اپنے محبت سے نوازے اور ہماری بھرپور تعاون کرے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیا کرے، لائک کر دیا کرے۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔